سہلن مرحبا کہہ کر کے آپ کا پرتباہ استقبال کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آپ بار بار ہمیں استفادہ کا موقع عنایت فرمائیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ آپ کی آمد کو قبول فرمائے، آپ کے سفر کو نافع بنائے اور آپ کی واپسی پوری عافیت کے ساتھ مکمل فرمائے۔ آپ کی عمر، صحت اور عافیت میں خوب اللہ رب العزت برکت عطا فرمائے، علم میں برکت عطا فرمائے، صلاحیت میں برکت عطا فرمائے۔ میں بڑے ادب کے ساتھ آپ سے گزارش کروں گا کہ تشریف فرما ہو کر ہم سب کے لیے مواعظ بیان فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، فقد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: ستفترق أمتي على 73 كلهم في النار إلا واحدة. قيل من هي يا رسول الله؟ قال ما هي على مثل ما أنا عليه وأصحابي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ حضرات علماء کرام، عمائدین الشہر اور حاضرین مجلس، آج کا ہمارا عنوان ہے اختلاف امت اور صراط مستقیم۔ غالباً اسی عنوان سے آج کی مجلس کی تشہیر کی گئی ہے، تو اسی موضوع پر کچھ باتیں جو ذہن میں آ رہی ہیں آپ حضرات کے سامنے رکھنے کی جسارت کروں گا انشاءاللہ تعالی۔ یہ بات تو طے ہے کہ اس امت میں اختلاف ہوا ہے، اور یہ بات بھی طے ہے کہ اختلاف کے باوجود جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا راستہ ہے وہ بالکل واضح ہے، اور یہ بات بھی طے ہے کہ اس واضح راستے کے باوجود ایک بڑی تعداد ایسی ہے جو اس راستے پر نہیں چلتی ہے۔ تو جب یہ ساری باتیں طے ہیں تو اب یہ جاننا ضروری ہے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے۔ جب منزل بھی سامنے ہے، راستہ بھی واضح ہے، ایک 4 لین ہائی وے چلا جا رہا ہے بنگلور کی طرف، اور اس پہ سائن بورڈ بھی لکھا ہوا ہے بنگلور، لیکن آپ اپنی گاڑی اس 4 لین ہائی وے پر دوڑانے کے بجائے کھیتوں میں اتار دیں تو ہو سکتا ہے کہ پھر بھی پہنچ جائیں، لیکن گاڑی ڈیمیج ضرور ہوگی۔ وہ اوپر کھابڑ زمینوں میں ہوتے ہوئے ہو سکتا ہے کہ راستے میں کہیں پانی آ جائے اور نالا آ جائے، نالی آ جائے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ٹائر پنکچر ہو جائے اور گاڑی وہیں ڈیمیج ہو جائے اور آپ پہنچ بھی نہ پائے، اور ممکن ہے کہ پہنچ جائے اتنی مشقت کے بعد۔ تو اگر کوئی آدمی اپنی گاڑی کو کھیتوں میں اتارے گا تو یہ سوال تو ہوگا نا کہ بھائی 4 لین ہائی وے چھوڑ کر آپ کھیتوں میں کس خوشی میں اترے۔ تو اس لیے ہمیں بھی یہ جاننا ضروری ہے کہ ایک بندہ جبکہ حق کا راستہ بالکل واضح ہے تو اس راستے سے کیوں اترتا ہے؟ شیطان کی وہ کون سی ٹرکس ہیں جو اس کے اوپر اثر انداز ہو جاتی ہیں؟ تو سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ جو اختلاف ہے کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ کچھ لوگ ذرا جذباتی انداز میں بات کرتے ہیں کہ بھائی امت میں بڑا اختلاف ہے، پوری امت کو ایک پیش میں آنا چاہیے، اتحاد ہونا چاہیے، نعرہ بہت خوشنما ہے، لیکن یہ ممکن نہیں ہے۔ اور یہ اس لیے ممکن نہیں ہے کہ یہ اختلاف صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے زمانے سے موجود ہے۔ اور میں جب اختلاف کی بات کر رہا ہوں تو اس سے آپسی اختلاف مراد نہیں ہے صحابہ کا، وہ اختلاف تو رحمت ہی رحمت ہے۔ حق اور باطل کا اختلاف صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے زمانے سے موجود ہے۔ آپ اگر اسلامی تاریخ سے واقف ہوں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ خوارج کا ظہور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے زمانے میں ہو گیا تھا۔
حضرت علی اور امیر معاویہ رضی اللہ عنہما کے درمیان جو جنگ کے حالات ہوئے، ان حالات سے متاثر ہو کر نوجوانوں کے ایک گروہ نے اپنے آپ کو دونوں سے الگ کر کے دونوں کو کافر قرار دے دیا تھا۔ تو ان لوگوں کو خوارج کہا گیا۔ خوارج مطلب جو نکل گئے، چلے تھے نکالنے صحابہ کو، نکل گئے کو، اور پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ کی اجازت سے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے باقاعدہ ان خوارج سے مناظرہ کیا، اور 4000 کے قریب لوگوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر توبہ کی اور واپس آئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا وجود صحابہ کے زمانے سے تھا، تبھی تو مناظرے بھی ہو رہے تھے اور توبہ بھی ہو رہی تھی۔ ایسے ہی ایک اور گروہ ہے کہ جس کا وجود صحابہ کے زمانے سے تھا، اور اس گروہ کو کہا جاتا ہے قدریہ۔ قدریہ کا مطلب وہ لوگ کہ جو یہ کہتے تھے کہ تقدیر کا کوئی وجود نہیں ہے، جو بھی معاملات دنیا میں ہوتے ہیں یہ سب ہیزرڈلی ہوتے ہیں، یعنی کیف متفق، اس کی کوئی پلاننگ اللہ کے نزدیک نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ کے علم میں چیزیں طے ہیں، اور جو علم میں اس کی چیزیں طے ہیں وہ اس نے لوح محفوظ میں لکھ دی اور اس کے مطابق پوری دنیا کا یہ پروسیس چل رہا ہے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ کے علم میں چیزیں پہلے سے نہیں ہوتی، جو جب ہوتی ہیں تو اس کے علم میں بھی ہوتی ہیں۔ ان لوگوں کو قدریہ کہا گیا۔ ایک واقعہ صحیح مسلم میں لکھا ہوا ہے، صحیح مسلم کی پہلی ہی حدیث ہے کہ کچھ حضرات حج کرنے کے لیے حجاز آئے عراق سے، اور انہوں نے دیکھا ابن عمر رضی اللہ عنہ کو، تو یہ حضرات صحابی کے پاس آ گئے اور انہوں نے کہا کہ ایک سوال ہے، ہمارے یہاں عراق میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ بغیر کسی اللہ کی بغیر کسی پلاننگ کے ہوتا ہے، تو کیا ایسے لوگوں کی بات صحیح ہے؟ تو ابن عمر رضی اللہ عنہ نے یہ فرمایا کہ اگر لوگ واقعی اس طرح کہہ رہے ہیں تو تم جا کر ان سے کہہ دینا کہ نہ ہمارا ان سے کوئی تعلق نہ ان کا ہم سے کوئی تعلق۔ تو ابن عمر رضی اللہ عنہ نے واضح اور دو ٹوک انداز سے باطل کو آئیڈینٹیفائی کیا اور یہ بھی کہہ دیا کہ حق اور باطل میں آمیزش نہیں ہو سکتی، ان کو الگ ہی ہونا ہوگا، اور حق کو واضح کر دیا۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا منہج یہ ہے۔ آج جب ہم جذباتی انداز سے بات کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ نہیں امت میں اتحاد ہونا چاہیے، آپ کسی غلط کو غلط نہ کہیں، بس سب ٹھیک ہے، تو یہ طریقہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے منہج کے خلاف ہے۔ اگر یہی بات ہے تو پھر ابن عمر رضی اللہ عنہ کو اس کی فکر پہلے کرنی چاہیے تھی۔ اگر یہی بات ہے تو حضرت علی اور ابن عباس رضی اللہ عنہما کو اس کے تعلق سے فکر مند پہلے ہونا چاہیے تھا۔ وہ سوچتے کہ بھائی امت کو متحد رکھے، کیوں مناظرے کر رہے ہیں؟ ابن عمر یہ سوچتے کہ میں کیوں ان لوگوں کو کہہ رہا ہوں کہ ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں اور ان کا ہم سے کوئی تعلق نہیں، کوئی تو وجہ ہوگی۔ وہ وجہ یہی ہے کہ ان حضرات کی تربیت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح فرما دی تھی کہ حق کو واضح کرنا ہے اور باطل کو برداشت نہیں کرنا ہے۔ باطل کو باطل کہا جائے گا اور حق کو واضح کیا جائے گا۔ یہ اصول ہے اہل حق کا، اہل سنت والجماعت کا، اور اسی اصول پر علماء کو، عوام کو، ہر مسلمان کو اسی اصول پر کاربند رہنا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ اس امت میں تقسیم ہوگی، 72-73 فرقے ہوں گے، خوب تقسیم ہوگی، اور سارے فرقے جہنم میں جائیں گے، ایک جنت میں جائے گا۔ تو صحابہ نے فوری طور پر یہ سوال کیا کہ یا رسول اللہ وہ جو فرقہ ناجیہ ہے وہ کون ہے؟ تو آپ نے فرما دیا کہ یہ وہ فرقہ ہے جو میرے اور صحابہ کے طریقے پر ہے۔ صحابہ کا طریقہ آپ کے سامنے میں نے مختصراً بیان کر ہی دیا۔ دو اصطلاحات یاد رکھیے گا، پہلی اصطلاح ہے اہل سنت والجماعت، اور دوسری اصطلاح ہے اہل قبلہ۔ اہل قبلہ میں تمام کے تمام مسلمان آ گئے، وہ مسلمان کہ جو ضروریات دین کے قائل ہیں۔ ضروریات دین کسے کہتے ہیں؟ ضروریات دین کا مطلب یہ ہے کہ جو باتیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم تک تواتر کے ساتھ پہنچی ہیں، میس ٹرانسمیشن، تواتر کہتے ہیں انگریزی میں میس ٹرانسمیشن، کہ جو تواتر کے ساتھ ہم تک پہنچی ہیں ان کو ویسے ہی ماننا،
یہ ضروریات دین مثلا نماز کو ہم جس طریقے سے پڑھتے ہیں کہ مغرب میں 3 رکعتیں ہیں، پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ پھر سورہ، پھر دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ پھر سورہ، تیسری رکعت میں قراءت سری ہوتی ہے، سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے، رکوع 1 ہوتا ہے، سجدے 2 ہوتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ جو نماز کی جو حیت ہے اس کو اسی طریقے سے تسلیم کرنا، یہ اہل قبلہ کی نشانی ہے۔ اب اگر کوئی یہ کہے کہ نہیں میرے اندر بڑی طاقت ہے میں اور ٹائم بھی بہت ہے، میں 3 کی جگہ 4 پڑھوں گا، وہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، وہ اہل قبلہ میں نہیں ہوگا، اگرچہ اسی قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہا ہے، لیکن جب 3 کو 4 بنائے گا تو وہ خارج ہے، وہ اہل قبلہ میں شمار نہیں ہے۔ ایسے ہی ایک اور مثال ضروریات دین کی ہے ختم نبوت، کہ ایک آدمی یہ کہتا ہے کہ میں تمام انبیاء کو مانتا ہوں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ بھی پڑھتا ہوں، حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو انبیاء ہیں ان کو بھی مانتا ہوں، اور جو بعد میں آئے ہیں ان کو بھی مانتا ہوں، یہ جو اس نے ایڈ کیا ہے جو بعد میں آئے ہیں ان کو بھی مانتا ہوں۔ جیسے ہی اس نے یہ کہا فوراً آؤٹ، چونکہ ضروریات دین میں یہ بات ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں، جب آخری ہے تو آخری کے بعد کوئی دوسری چیز نہیں ہو سکتی، آخری کا مطلب آخری ہوتا ہے۔ اگر آخری کا مطلب بھی آخری نہ ہو تو پھر یہ ایسا ہی ہے جیسے کہ عیسائیوں کا عقیدہ کہ 3 کا مطلب 1 اور 1 کا مطلب 3۔ اب آدمی پریشان کہ بھائی 1 + 1 + 1 پھر بھی ایکول 1 ہی ہوتا ہے، یہ کیا بات ہوئی، یہ کون سی میتھ ہے؟ تو ایسے ہی اگر آخری کا مطلب آخری نہ ہو تو پھر یہ عیسائیوں والا ہی 1 اور 3 ہے، آخری کا مطلب آخری ہے، اس کے بعد کوئی دوسرا رسول اور کوئی نبی آ ہی نہیں سکتا۔ یہ ضروریات دین ہے۔ اس طرح اور بھی بہت ساری مثالیں ہیں۔ تو وہ لوگ جو ضروریات دین میں متفق ہیں وہ سارے کے سارے اہل قبلہ کہلاتے ہیں۔ پھر ان اہل قبلہ میں تخصیص ہے، یعنی اس میں مزید تقسیم ہوگی، اور وہ اس طریقے سے کہ کچھ لوگ اہل سنت والجماعت ہوں گے اور باقی اہل سنت والجماعت سے خارج ہوں گے۔ یہ اہل سنت والجماعت کون ہوتے ہیں؟ یہ وہ ہوتے ہیں کہ امت میں پہلی جنریشن یعنی صحابہ، دوسری جنریشن یعنی تابعین، اور تیسری جنریشن یعنی تبع تابعین، ان 3 جنریشنز میں آپس میں اگر اختلاف ہوا ہے تو یہ اس اختلاف سے باہر نہیں نکلے۔ یعنی مثلا صحابہ کرام میں آپس میں اختلاف ہو گیا، ایک نے کہا کہ نماز اس طرح پڑھی جائے گی، دوسرے نے کہا کہ نماز اس طرح پڑھی جائے گی، مثلا ایک نے کہا رفع دین کیا جائے گا، دوسرے نے کہا رفع دین نہیں کیا جائے گا۔ اب بعد میں ہم لوگ آتے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم فلاں صحابی کی بات لے لیں گے، یا دوسرا گروپ آتا ہے وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم فلاں کی نہیں فلاں صحابی کی بات لے لیں گے، یہ دونوں اہل سنت میں ہیں۔ لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ میں رفع دین نہیں میں تو وضع دین کروں گا، وضع دین کا مطلب ہاتھ اوپر لے جانے کے بجائے میں نیچے لے کے جاؤں گا، اب یہ بات کسی صحابی نے نہیں کہی، 1 لاکھ صحابہ میں سے کسی نے بھی رفع دین کی جگہ وضع دین نہیں کیا۔ کوئی آدمی اگر یہ کہنے لگے تو وہ صحابہ کرام کی پوری جماعت کا مخالف ہو گیا، اور جو صحابہ کی پوری جماعت کا مخالف ہو جائے وہ اہل سنت سے خارج، بلکہ اس صورت میں تو اسلامی سے خارج ہو جائے گا، کیونکہ نماز کی جو حیت ہے اسی کے مطابق اس کو پڑھنا ہے اور اس کو ماننا ہے۔ تو ہمارے دور میں ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ جو فرسٹ 3 جنریشنز ہیں، قرون ثلاثہ، جو پہلی 3 جنریشنز ہیں، ان میں اگر کسی چیز کے اوپر اتفاق ہو گیا یا ان میں اگر کسی چیز میں اختلاف ہے تو اسی کے ساتھ رہنا ہے، اس سے باہر نہیں نکلنا ہے۔ اس سے باہر نکلنے کا مطلب ہے اہل سنت سے آؤ۔ کچھ لوگوں نے اس زمانے میں صحابہ کرام کی جو اوپینین تھی، جو ان کا ایک موقف تھا، پوزیشن تھی، اس سے باہر نکلنے کی کوشش کی۔ مثلا قرآن کریم میں، احادیث میں واضح طور سے یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہم قیامت کے دن یا جنت میں جا کر اللہ کو دیکھیں گے۔ رؤیت باری کا مسئلہ یہ قرآن و حدیث میں موجود ہے، صحابہ میں آپس میں ان میں کوئی اختلاف نہیں تھا، رؤیت باری ہے تو ہے۔ بعد میں کچھ لوگوں نے عقلی گھوڑے دوڑائے، انہوں نے کہا کہ بھائی رؤیت باری کیسے ممکن ہے، چونکہ رؤیت کے لیے ضروری یہ ہے کہ اگر میں کسی چیز کو دیکھ رہا ہوں تو جس چیز کو میں دیکھ رہا ہوں اس کا کسی ڈائریکشن میں کسی جگہ پہ ہونا ضروری ہے، میرا اس کے سامنے ہونا ضروری ہے،
جب ہم دونوں آمنے سامنے ہوں گے، میں ایک ڈائریکشن میں، وہ چیز دوسرے ڈائریکشن میں، تب جا کے وہ مجھے نظر آئے گی، پھر اس کا روشنی میں ہونا ضروری ہے اور میرا بینا ہونا ضروری ہے. یہ ساری کنڈیشنیں لگا دی اور یہ کنڈیشن پھر اللہ کے اوپر اپلائی کی اور یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ تو لامکان ہے، وہ کسی جگہ میں نہیں. جب کسی جگہ میں نہیں تو کسی ڈائریکشن میں نہیں، جب کسی ڈائریکشن میں نہیں تو پھر نظر کیسے آئے گا؟ جو چیز لامکان اور ڈائریکشن لیس ہو وہ نظر نہیں آ سکتی. تو انہوں نے کہا اللہ بھی نظر نہیں آئے گا. یہ عقلی گھوڑے دوڑانا ہوا. اس بنیاد پر ان کو اہل سنت سے آؤٹ کر دیا اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ لاز آف نیچر کو اگر سپر نیچر لہذا میں تقدیر کو نہیں مانتا تو وہ اہل سنت سے آؤٹ ہو جائے گا. اسی طریقے سے وزن، اعمال کا وزن ہوگا قیامت کے دن. تو یہ کہے کہ اعمال کا وزن کیوں ہوگا جب اللہ کو پہلے ہی سے پتا ہے کہ کس عمل کی کیا ویلیو ہے اور کون سا عمل اچھا اور کون سا برا، تو اس کو ترازو میں اعمال تولنے کی ضرورت کیا ہے؟ اس لیے کوئی وزن اعمال نہیں ہوگا. اگر وہ شخص انکار کر دے تو وہ بھی اہل سنت سے خارج. پل صراط کہ بھئی قیامت کے دن پل صراط کو کراس کر کے لوگ جنت میں پہنچیں گے اور کچھ لوگ کٹ کر نیچے گر جائیں گے. اور یہ پل صراط ایسا ہوگا کہ جس کی تشریح حدیث میں یہ آئی ہے کہ وہ بال سے زیادہ باریک اور چاقو سے زیادہ تیز ہوگا. اب لوگوں نے پھر عقلی گھوڑے دوڑائے کہ ایسا برج دنیا میں پاسبل ہی نہیں ہے کہ جو بال سے زیادہ باریک ہو، چاقو سے زیادہ تیز ہو. اس کو آپ برج کہہ ہی نہیں سکتے. تو بندہ اس کو کراس کیسے کرے گا؟ جنت والا بھی کٹ کے گرے گا پھر تو اس لیے ہم ایسے برج کو نہیں مانتے. ان کو بھی اہل سنت سے آؤٹ کر دیا چونکہ یہ ساری کی ساری باتیں نصوص میں لکھی ہوئی ہے، قرآن و سنت میں لکھی ہوئی ہے. ان میں عقلی گھوڑے نہیں دوڑائے جا سکتے. ایسے ہی ایک اور مسئلہ ہے جو آج ہمارے زمانے میں پیدا ہوا ہے. وہ مسئلہ یہ ہے کہ، اور یہ معاشرتی مسئلہ ہے کہ مثلا مرد اور عورت کا آپس میں جو رشتہ ہے وہ رشتہ اتھارٹی کے اوپر بیس کرتا ہے یا وہ رشتہ ایکوالٹی کے اوپر بیس کرتا ہے. یہ جو مسئلہ ہے اس کے تعلق سے ہمیں دیکھنا چاہیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہمیں کیا ملتا ہے، صحابہ کرام کی زندگی میں ہمیں کیا ملتا ہے، تابعین و تبع تابعین نے اس مسئلے کو کیسے حل کیا ہے کہ مرد کو عورت کے اوپر اتھارٹی ہے یا اتھارٹی نہیں ہے تو پھر دونوں ایکول ہیں، دونوں برابر ہیں. اگر صحابہ کرام کے زمانے میں یا ان سے پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، یہ صحابہ کے بعد تابعین و تبع تابعین کے دور میں، آپ دو چار واقعات ہمیں سے بتا دیں کہ صحابی اور صحابیہ دونوں ایکول تھے. صحابی کو صحابیہ پر اتھارٹی نہیں تھی تو ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، ہم بھی تسلیم کر لیں گے اور ہم بھی ویمن امپاورمنٹ میں آپ کے شانہ بشانہ شریک ہو جائیں گے. لیکن اگر ایسا نہیں ہے، قرآن کریم کا واضح اعلان ہے کہ الرجال قوامون علی النساء، کہ رجال یعنی مین، مردوں کو اتھارٹی دے دی گئی ہے. قوام کا مطلب کیا ہے کہ ان کو اتھارٹی دے دی گئی ہے عورتوں پر. تو اب اگر کوئی شخص یہ کہے کہ نہیں، مرد اور عورت مکمل طریقے سے ایکول ہیں، دونوں برابر ہیں، اور دو برابر اور ہم رتبہ مرد لوگوں میں ایک کو دوسرے پر اتھارٹی نہیں ہوتی. آپ دیکھیں کہ کسی بھی ادارے میں، کمپنی میں اگر آپ کام کرتے ہیں تو وہاں اگر دو لوگ ایک ہی پوزیشن پر ہوں تو ایک کو دوسرے پر کوئی اتھارٹی نہیں ہوگی. مثلا ایک بڑی کمپنی ہے، اس کا بورڈ آف مینجمنٹ ہے، مینیجنگ ڈائریکٹرز ہیں، اس کے 5-6 مینیجنگ ڈائریکٹرز ہیں، ہر ایک کا ایکول اختیار ہوگا، ایک کو دوسرے پر اتھارٹی نہیں ہوگی. کیوں؟ چونکہ سب برابر ہیں. ہاں یہ الگ بات ہے کہ اگر مان لیجیے ان میں سے کسی ایک کے 51% شیئرز ہو، اب اس کو اتھارٹی زیادہ ہے چونکہ اس کے شیئر زیادہ ہیں، لہٰذا اس کا فیصلہ زیادہ نافذ ہوگا دوسروں کے مقابلے میں. 51% شیئر والے کو باقی ڈائریکٹرز نکال نہیں سکیں گے. ہاں وہ دوسروں کے شیئر خرید کر دوسروں کو آؤٹ کر دے، بات الگ ہے. تو اگر آپ کمپنی کے ان اصولوں سے واقف ہیں تو بہت آسانی کے ساتھ یہ مثال سمجھ سکتے ہیں. مرد اور عورت کا جو آپسی تعلق ہے وہ اتھارٹی کے اوپر بیس کرتا ہے کہ مرد کو اللہ نے فیملی کا نظام چلانے کے لیے اتھارٹی دی ہے. لہذا آج کے دور میں جتنے بھی نعرے لگتے ہیں، ویمن امپاورمنٹ، یہ ایکوالٹی، یہ سارے کے سارے اگر مسلمان لگا رہے ہیں تو یہ نعرے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طرز عمل کے خلاف ہیں.
اور اس بات کا قوی امکان ہے کہ یہ نعرے لگانے والے اہل سنت سے خارج ہو جائیں۔ اب کوئی یہ کہے کہ بھائی ویمن امپاورمنٹ میں اتنی کیا خرابی ہے؟ اگر مان لیجئے کوئی ویکر کلاس ہے، کوئی کمزور طبقہ ہے، تو اس طبقے کو طاقتور بنانے میں کیا حرج ہے؟ بالکل صحیح ہے، لیکن آپ اس کے پیچھے موٹیو دیکھیں۔ مثلا اگر خواتین میں آپ تعلیم کو عام کرنا چاہتے ہیں، کوئی حرج نہیں۔ خواتین کو آپ پڑھانا چاہتے ہیں، کوئی حرج نہیں۔ مان لیجئے کوئی خاتون ایسی ہے کہ جس کے گھر میں مرد نہیں ہے اور اس کو کھانا ہے، کمانا ہے، اپنے بچوں کو سپورٹ کرنا ہے، اور اس کے لیے وہ ایک مناسب ماحول میں ملازمت کر رہی ہے اور کہیں دوسری جگہ سے کوئی سپورٹ نہیں ہے، تو کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ مرد اور عورت دونوں ایک دوسرے کے شانہ بشانہ چلیں گے، مرد اگر صبح کام پہ جائے گا تو عورت بھی جائے گی، چاہے اس کو ضرورت ہو یا نہ ہو، وہ اس لیے جائے گی چونکہ مرد بھی جاتا ہے، اور اس کے بعد جب دونوں باہر کام سے واپس آئیں گے تو ایک دن مرد کھانا بنائے گا، ایک دن عورت بنائے گی، اور اس طریقے سے ہم عورتوں کو امپاور کر دیں گے۔ یہ جو طرز عمل ہے یہ اس اتھارٹیٹو رشتے کے کنیکشن کے خلاف ہے، اور اگر کوئی شخص اس چیز کے اوپر یقین رکھتا ہے، بلیو کرتا ہے جدت پسندی کے مارے، تو وہ صحابہ کرام کے طرز عمل کے خلاف ہے، تابعین اور تبع تابعین کے منہج کے خلاف ہے، اور اس لیے اس کو اہل سنت والجماعت سے خارج سمجھا جائے گا۔ ایسے ہی ایک اور مسئلہ میں آپ کو بیان کر دوں جو آج کل نوجوانوں کے ذہنوں میں بڑی تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے، اور یہ ہے کرامات کا مسئلہ، کہ کیا اولیاء اللہ سے کرامات کا صدور ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ آج کل سوشل میڈیا کے اوپر بہت سے انجینئر قسم کے لوگ بڑے مشہور چل رہے ہیں، اور ان کے یہاں ایک چیز کے اوپر بڑا فوکس کیا جاتا ہے، اور وہ یہ کہ یہ جو انبیاء کے بعد اولیاء اللہ آئے ہیں، جن کو یہ شخص سو کالڈ اولیاء کہتا ہے، ان کو اولیاء نہیں مانتا، تو یہ کہتا ہے کہ ان کی جتنی بھی کرامتیں سب جھوٹ ہیں، ایک انسان سے کرامت کا اگر وہ نبی نہیں ہے تو ظہور ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ جو موقف ہے یہ بھی کسی انسان کو، اگر آپ کا یہ موقف ہے تو اہل سنت والجماعت سے اس کو خارج کر دے گا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ کرامات کے صدور پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا اتفاق ہے۔ صحابہ کرام نے کرامتوں کو جائز سمجھا، وہ یہ مانتے تھے کہ ایک انسان سے کرامت کا صدور ہو سکتا ہے اگرچہ وہ نبی نہ ہو، اور اس کی وجہ یہ کہ کرامت کا کہ صدور میں اس انسان کا کیا دخل ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں، اور آپ کے بہت سے معجزات میں ایک معجزہ قرآن کریم ہے، اور ایسا لازوال معجزہ ہے جو رہتی دنیا تک باقی رہے گا۔ تو کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود قرآن کریم لکھ کر ہمیں دے دیا کہ یہ لو میرا معجزہ؟ ایسا نہیں ہے۔ قرآن کریم کے معجزہ ہونے میں رسول اللہ کا نہیں، اللہ کا کردار ہے۔ اللہ نے اس معجزے کو نازل کیا، اس لیے یہ معجزہ ہے۔ اسی طریقے سے چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے، تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی کر دیے اللہ کی مرضی کے بغیر؟ اللہ کی مرضی تھی، اس کی قدرت تھی تو ہی تو 2 ٹکڑے ہوئے۔ اگر اللہ کی مرضی نہ ہوتی، اس کی قدرت نہ ہوتی، تو کوئی بھی انسان چاہے وہ کتنے ہی بلند مرتبے پر کیوں نہ پہنچ جائے، ایک ذرے کا 2 ٹکڑے نہیں کر سکتا، چاہے جائے کہ چاند کے 2 ٹکڑے ہو جائیں۔ تو معجزات کا جو ظہور ہوتا ہے یہ بھی اللہ ہی کرتا ہے، اور کرامات کا جو ظہور ہوتا ہے وہ بھی اللہ ہی کرتا ہے۔ ہاں اگر آپ یہ کہیں کہ نہیں معجزہ تو اللہ کرتا ہے، کرامت انسان کرتا ہے، تب تو بات بنے۔ لیکن اگر معجزہ بھی اللہ ہی کرے اور کرامت بھی اللہ ہی کرے تو پھر کیا وجہ ہے کہ آپ معجزے کو تو جائز سمجھے اور کرامت کا انکار کر دیں؟ حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ ایک دن جمعہ کے موقع پر خطبہ دے رہے تھے، اور اس سے کچھ عرصے پہلے حضرت عمر نے ایک لشکر روانہ کیا تھا، اور اچانک خطبہ دیتے دیتے رکے اور کہا کہ یا ساریہ الجبل۔ ساریہ اس وقت امیر لشکر تھے، اور جنگ چل رہی تھی، جس وقت مدینے میں خطبہ ہو رہا تھا اس وقت وہاں جنگ چل رہی تھی، میدان جنگ میں۔ اور کچھ یوں ہوا کہ دشمنوں نے یہ طے کیا کہ پیچھے سے آ کر حملہ کریں گے مسلمانوں پر۔ مسلمان آگے بڑھ رہے تھے، اگر پیچھے سے حملہ ہوتا تو کچھ وہی حال ہوتا جو احد میں ہوا تھا، کہ دونوں طرف سے گھیر لیا گیا،
حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے آواز دی ساریہ کو، یا ساریہ الجبل یری، پہاڑ کی پناہ لو، پیچھے پہاڑ کرو تاکہ پیچھے سے دشمن حملہ نہ کر سکے۔ اب کوئی بتائے کہ حضرت عمر تو نبی نہیں تھے، حضرت عمر نبی کے صحابی تھے، اور وہاں کوئی سی سی ٹی وی کیمرہ بھی نہیں لگا ہوا تھا کہ میدان جنگ سے لائیو براڈ کاسٹ چل رہا ہو، اور وہ جمعہ کے موقع پر خطبے میں منبر پہ کھڑے ہوئے ہیں اور تمام صحابہ کے سامنے کھڑے ہو کر یہ بات کہہ رہے ہیں، تو اس کو کرامت کے علاوہ اور کیا نام دیا جائے؟ کوئی یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ یہ قصہ غلط ہے، مجمع عام میں یہ واقعہ ہوا ہے، اور بعض صحابہ یہ کہتے ہوئے نکلے کہ پتہ نہیں آج کیا ہوا تھا حضرت عمر کو، خود ہی اس کی وضاحت بھی کریں گے بعد میں، اور انہوں نے وضاحت کی، اور وہ اس طریقے سے کہ جب 2-3 ہفتے کے بعد لشکر کی رپورٹنگ کے لیے ایک شخص آیا تو اس نے آ کر یہ کہا کہ ہمارے ساتھ کچھ یوں واقعہ ہوا تھا کہ ایک دن جنگ چل رہی تھی اور دشمن ہمیں پیچھے سے گھیرنے والے تھے، اچانک ہمیں آواز آئی کہ ساریہ پیچھے پہاڑ کرو، تو ہم سب نے اس آواز کی طرف توجہ دی، تو آپ دیکھیں کہ اللہ نے حضرت عمر کو مدینے میں دکھلا دیا اور ان لوگوں کو حضرت عمر کی آواز بھی پہنچا دی، تو یہ کرامت ہے، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اس کا ظہور ہوا ہے، صحابہ کرام نے اس کو تسلیم کیا ہے۔ اب اگر کوئی شخص یہ کہے کہ نہیں کرامتوں کا ظہور ممکن نہیں ہے، تو وہ شخص اہل سنت والجماعت سے خارج ہے، بلکہ قرآن کریم سے اس کا ثبوت ہے، اور وہ اس طریقے سے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اور بلقیس کے قصے میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ بلقیس کے تخت کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے یہاں منگوایا تھا، تو ایک شخص تھا جس کا نام تھا عاصم بن بقیہ، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ جن تھا، اور کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ بہت بڑا عالم فاضل شخص تھا، تو اس نے یہ کہا کہ مجھے اس بات پہ قدرت ہے کہ پلک جھپکنے سے پہلے میں وہ تخت یہاں حاضر کر دوں گا، اور اس نے حاضر بھی کر دیا۔ اب کوئی یہ کہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، وہ تو حاضر نہیں کر پائے اور اللہ کے ولی نے کر دیا، تو اس میں نہ ولی کا کمال نہ نبی کا نقص، کیونکہ یہ اللہ نے کیا ہے، اللہ کو منظور تھا کہ اس بندے کے ذریعے تخت آئے تو اس بندے کے ذریعے آ گیا، ورنہ جب اللہ کو یہ منظور تھا کہ حضرت سلیمان ہواؤں کے دوش پہ اڑے تو حضرت سلیمان ہواؤں کے دوش پہ اڑے تھے، ہواؤں کے دوش پہ اڑانے والا بھی اللہ ہی ہے۔ تو کرامات کا جو ثبوت ہے وہ قرآن سے ہے اور سنت سے ہے۔ آج اگر آگے بڑھ کر کوئی شخص یہ کہے کہ نہیں کرامتیں ممکن نہیں ہیں اور یہ سب جھوٹ ہے، تو پھر اس شخص کو اور اس کے ماننے والوں کو اہل سنت والجماعت سے خارج سمجھا جائے گا۔ البتہ ایک اصول کرامت کے تعلق سے یاد رکھیے گا، وہ اصول یہ ہے کہ اگر کرامت کے ثبوت میں آپ اس شخص کی کرامت کو اللہ کی صفت کے برابر کا درجہ دیں گے تو وہ کرامت جھوٹی ہے۔ اگر کسی بزرگ کی کرامت کو آپ نے اللہ کی صفت کے برابر کا درجہ دے دیا تو وہ کرامت جھوٹی ہے، یہ اصول ہے۔ مثلا اگر آپ نے یہ کہا کہ بھائی فلاں بزرگ زندہ بھی کر دیتے ہیں اور مار بھی دیتے ہیں تو یہ اللہ کی صفت کے برابر ہے، وَيُحْيِي وَيُمِيتُ، اللہ تعالیٰ زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ تو اگر کوئی شخص کسی بزرگ کی طرف یہ بات منسوب کرے تو اس میں بزرگ کی غلطی نہیں ہے، منسوب کرنے والے کی غلطی ہے۔ بزرگ کی توہین نہیں کی جائے گی، جو منسوب کرنے والا ہے اس کی خبر لی جائے گی۔ تو یہ چند اصول ہیں کہ جن سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو اہل سنت کے دائرے میں کیسے پابند رکھیں۔ ایسے ہی ایک اور سوشل میڈیائی فتنہ جو اس وقت چل رہا ہے وہ یہ کہ ہم صرف اس سنت کو مانیں گے کہ جو تواتر عملی تک ہم تک پہنچی ہو، تواتر عملی کے ذریعے ہم تک پہنچی ہو۔ یہ تواتر عملی کیا ہے؟ تواتر عملی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہمارے دور میں تمام مسلمان وہی کام کر رہے ہوں، ہم سے پچھلے دور میں تمام مسلمان وہی کام کر رہے ہوں، ان سے پچھلے دور میں تمام مسلمان وہی کام کر رہے ہوں، اور یوں چلتے 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 صحابہ کرام تک پہنچ جائیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ جائیں، بلکہ حضرت ابراہیم تک پہنچ جائیں۔ یہ تواتر عملی ہے۔ تو ہم ہر حدیث کو نہیں مانیں گے، ہم صرف تواتر عملی کو سنت مانیں گے اور باقی کسی اور چیز کو نہیں مانیں گے۔ تو آپ نے اس طرح کے کچھ لوگوں کو سوشل میڈیا کے اوپر بغیر بہت میٹھے انداز میں گفتگو کرتے ہوئے سنا ہوگا۔ اچھا، ہمارے مسلمان بھی بہت سے بڑے معصوم ہوتے ہیں،
وہ یہ دیکھتے ہیں کہ پیکنگ بڑی خوبصورت ہے، اندر چاہے کچھ بھی بھرا ہوا ہو، اور اس خوبصورت پیکنگ سے متاثر ہو جاتے ہیں. یعنی کچھ لوگوں کا ماننا یہ ہے کہ چونکہ یہ فلاں صاحب بہت میٹھے انداز سے گفتگو کرتے ہیں تو بات صحیح کہہ رہے ہیں. تو بھائی میٹھے انداز سے گفتگو کرنا بات کے صحیح ہونے کی تو دلیل نہیں ہے. بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کا جو دشمن نمبر 1 ہے وہ بہت ہی میٹھے انداز میں آپ کو تانے دے رہا ہوتا ہے، جس کو آپ خوبصورت تانے بولتے ہیں، اور آپ اندر اندر کڑ رہے ہوتے ہیں، بدنام ہو رہے ہوتے ہیں، لیکن کچھ کہہ نہیں سکتے. مٹھاس بھری زبان جو ٹھہری. تو زبان کا میٹھا ہونا اس زبان سے ادا ہونے والے الفاظ کے سچے ہونے کی دلیل نہیں ہے. تو اگر کوئی یہ کہے کہ ہم صرف تواتر عملی سے جو چیزیں ہم تک پہنچی ہیں اس کو مانیں گے تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ اسلام کی جو اکثر تعلیمات ہیں وہ سب کی سب فرسودہ اور منحرف ہو جائیں گی. اب نہ تو اسلام میں قانون حدود رہے گا، نہ قانون قصاص رہے گا، نہ شراب پینے والے پر کوڑے لگیں گے، نہ زنا کرنے والے پر کوڑے لگیں گے. اسی طریقے سے اسلام کا جو عدالتی نظام ہے، قانون شہادت ہے، وہ بھی ختم ہو جائے گا. اسلامی تہذیب کا خاتمہ ہو جائے گا، اسلامی کلچر کا خاتمہ ہو جائے گا. آج ماشاءاللہ آپ مسجد کے اندر بیٹھے ہیں، اسی حلیے میں آپ دنیا میں کہیں بھی چلے جائیں، ڈزنٹ میٹر کہ آپ نے کرتا پاجامہ پہن رکھا ہو، لیکن جو بھی اس وقت آپ کا حلیہ ہے، اسی حلیے میں آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں چلے جائیں، آپ کی اس معاشرت اور کلچر کی وجہ سے آپ کو مسلمان ہی مانا جائے گا. یہ کہا جائے گا کہ یہ مسلمان ہے. چاہے سامنے والا کتنا ہی بڑا کافر کیوں نہ ہو، وہ ایک دم پہچان لے گا کہ بندہ مسلمان ہے. آپ عالم نہیں ہے پھر بھی مسلمان کہلائے جائیں گے. کیوں؟ چونکہ وہ معاشرت باقی ہے، وہ معاشرت جو ہمیں احادیث میں ملتی ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مثلا ٹوپی لگایا کرتے تھے، ہمیں احادیث میں ملتا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی امامہ بغیر ٹوپی کے نہیں باندھا، ہمیں احادیث میں ملتا ہے. تو اگر ہم بھی ٹوپی لگا رہے ہیں تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہماری معاشرت زندہ ہے، اسلامی معاشرت. اگر ہم اس نیریٹو کو جو سوشل میڈیا کے اوپر چل رہا ہے اس کو لے لیں تو ہماری معاشرت بھی ختم، ہماری تہذیب بھی ختم، اور اسلام کے جو بے شمار مسائل ہیں وہ سب کے سب ختم ہو جاتے ہیں. تو پھر اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ایک آدمی جو اس طرح کی بات کرتا ہے، آج سے اس پہلے 100 سال پہلے 200 سال پہلے اس طرح کی بات کسی نے نہیں کی. چاہے جائے کہ صحابہ کرام تابعین اور تبع تابعین کریں، حدیث میں جو بات آ گئی، اگر صحابہ نے اور تابعین و تبع تابعین نے اس حدیث کو قبول کیا ہے اور وہ حدیث صحیح ہے تو ہمیں اس کو ماننا پڑے گا. یہ کہنا پڑے گا کہ یہ اسلام کا جز ہے. اگر کوئی شخص اس کو نہیں مانتا تو وہ اہل سنت والجماعت سے خارج ہو جائے گا. تو یہ جو چند اصولی باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، یہ اس لیے رکھی ہیں، تفصیل تو ہم گھنٹوں اس پر بات کر سکتے ہیں، لیکن اصل بات یہ ہے کہ ہم اصول اپنے ذہن میں رکھیں. وہ اصول کیا ہے کہ کوئی بھی بات اگر صحابہ کرام، تابعین اور تبع تابعین سے منسوب ہے اور ان حضرات نے اس کو کہا ہے یا اس پر عمل کیا ہے تو ہمارے لیے اس کو ماننے اور تسلیم کرنے میں کوئی حرج نہیں. اور کوئی بھی بات اگر ان تینوں طبقات کے خلاف ہے، ان تینوں طبقات کے خلاف ہے تو ہم اس کو نہیں مانیں گے اور اس کو ماننے والا اہل سنت والجماعت سے خارج ہوگا. اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ سے یہ پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ وہ فرقہ ناجیہ کون سا ہوگا تو آپ نے کیا فرمایا؟ یہ فرقہ ناجیہ وہ ہوگا جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہے. آج کے دور میں نوجوانوں کو یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ وہ پیکنگ نہ دیکھیں، وہ بوتل کی خوبصورتی نہ دیکھیں. بوتل کی خوبصورتی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اندر شراب نہیں ہو سکتی. بوتل بہت خوبصورت ہے، ہو سکتا ہے کہ اندر جو ڈرنک ہے وہ نہایت ٹاکسک ہو جو آپ کے ذہن کو بالکل ختم کر دے. تو اس طرح کے جو خوشنما نعرے اور پرفریب باتیں ہیں ان سے متاثر ہو کر آپ اپنے دین اور ایمان کو متاثر نہ کریں اور گھاٹے کا اور خسارے کا سودا نہ کریں. یہ ضروری ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب روز جزا میں پیش ہوں تو یہ کم سے کم اپنا چہرہ لے کر جائیں کہ ہاں اے رسول اللہ میں آپ کی سنت اور آپ کی زندگی میں پر چلتا رہا. اگر یہ چاہتے ہیں تو پھر اہل روایت
کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرنا پڑے گا۔ یہ اہل روایت کون ہے؟ اہل روایت وہ ہیں جن کو ہم علماء کہتے ہیں۔ عالم ایک لنگوسٹک معنی ہے، یعنی جس کے پاس علم ہو، لیکن ہر وہ شخص جس کے پاس علم ہو وہ اہل روایت نہیں ہے۔ وہ شخص کہ جس کے پاس ایسا علم ہو کہ جس نے اپنے استاد سے اور اس نے اپنے استاد سے اور اس نے اپنے استاد سے، اور یہاں تک کہ یہ مسئلہ صحابہ کرام تک اور ان سے ہوتا ہوا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچے، ان کو اہل روایت کہا جاتا ہے۔ تو اپنے آپ کو روایت کے تسلسل سے جوڑنا ضروری ہے۔ اگر آپ نے اس تسلسل سے اپنے آپ کو توڑ دیا تو پھر یہ طے ہے کہ اہل سنت والجماعت سے آپ خارج ہو جائیں گے۔ اور اہل سنت والجماعت سے خارج ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جا تو رہے ہو سکتا ہے بنگلور ہی، لیکن گاڑی آپ نے کھیتوں میں اتار دی، اور کھیتوں میں اتارنے کا مطلب یہ ہے کہ خود بھی پریشان اور گاڑی بھی ڈیمیج۔ تو جب صحابہ نے 4 لین ہائی وے تعمیر کر دیا تو گاڑی بھی اسی پہ چلائے، اور ڈرائیور رکھے اہل روایت کو، یعنی ان کو فالو کریں، ان کو ڈرائیونگ سیٹ پر بٹھائیں۔ اگر آپ کو ذرا تصور کیجئے کہ گاڑی آپ کے پاس بڑی شاندار ہے لیکن ڈرائیونگ نہیں آتی ہے، اور اب آپ نے کہا کہ جب راستہ بھی سیدھا ہے، گاڑی بھی بہت زبردست ہے، بس زیادہ سے زیادہ یہی تو ہے نا میں گاڑی چلانا نہیں جانتا، میں پھر بھی پہنچ ہی جاؤں گا۔ اب آپ اسٹیئرنگ پر بیٹھ گئے اور گاڑی چلانے لگے تو گاڑی یہ تو دائیں جائے گی یا بائیں جائے گی، چونکہ آپ گاڑی کو سیدھا رکھ ہی نہیں سکتے چونکہ ڈرائیونگ نہیں آتی۔ تو بھائی جس کو ڈرائیونگ آتی ہے اسی کو تو ڈرائیونگ سیٹ پر بٹھائیں گے، خود تو نہیں بیٹھیں گے۔ ہاں، ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھنے سے آپ کو منع نہیں کیا، اس کے لیے آپ ڈرائیونگ سیکھ لیں، پھر آپ چلائیں جتنی مرضی آئے، روزانہ چلائیں، پورے دن چلاتے رہیں، کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ تو اسلام میں یہ تو نہیں ہے کہ کوئی خاص پرٹیکولر کلاس ہے وہی علم دین حاصل کرے گی، ایک خاص برادری ہے بس وہی علم دین حاصل کرے گی، دوسری برادری کے لوگ علم دین حاصل نہیں کر سکتے۔ علم دین سب کے لیے۔ آپ کو خود اہل روایت بننا ہے تو آپ اہل روایت جیسے بن جائیں اور علم حاصل کریں اور ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھیں، کسی نے روکا نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ اتنی مشقت برداشت نہیں کرنا چاہتے تو پھر تو جو ڈرائیونگ کر رہا ہے اسی کے پیچھے بیٹھنا پڑے گا اور وہی بنگلور لے کے جائے گا، اس کے بغیر نہیں پہنچ سکتے۔ تو میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، بات بالکل واضح ہے، طریقہ بالکل سیدھا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 اور 2 4 کی طرح چیزوں کو بالکل واضح کر دیا ہے۔ اس لیے یہ اصول ہمیشہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ دنیا کے معاملے میں ہر نئی چیز اچھی ہے اور دین کے معاملے میں ہر نئی چیز بری ہے۔ یعنی اگر مان لیجیے آپ کے پاس ایک گاڑی ہے، نیا ماڈل آیا، بہت اچھی بات ہے، نیا ماڈل لے لیجیے، نئی چیز ہے، اچھی ہے۔ پھر اگلے سال نیا ماڈل آ گیا، آپ افورڈ کر سکتے، پھر لے لیں، نئی سے نئی مشین آئے گی، اس سے سہولتوں میں ہی اضافہ ہوگا۔ لیکن دین کے معاملے میں جیسے ہی کوئی نئی بات آئے گی تو آپ کو فوراً محتاط ہونا چاہیے اور اپنے علاقے کے اہل روایت کے پاس پہنچ کر یہ معلوم کرنا چاہیے کہ یہ جو بات ہے اس کا کہیں ثبوت ملتا ہے یا نہیں ملتا۔ اگر وہ کہیں ملتا ہے تو ٹھیک ہے، فبیہا، بہت اچھی بات ہے، اس پر عمل کیجیے، اور اگر نہیں ملتا تو اس سے رک جائیے۔ سامنے والا سوشل میڈیا پر بیٹھ کر چاہے کتنے ہی خوشنما اور پرفریب انداز میں آپ کو وہ بات کیوں نہ کہے، لیکن وہ بات پھر شیطان کی طرف سے آئی۔ تو اگر ہم ان گائیڈ لائنز اور ان ہدایات پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ روز جزا میں سرخرو ہوں گے، کیونکہ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہماری زندگی کا مقصد سعادت فی الدارین ہے، یعنی اس دنیا کی خوشی بھی اور آخرت کی خوشی بھی۔ لہٰذا اس دنیا کی سہولت کے چکر میں آخرت کی بربادی مول نہ لیں اور اتباع کو لازم رکھیں، اہل روایت کے دامن کو تھامے رکھیں۔ دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت ہمیں سب کو سیدھے راستے پر چلائے اور دین کی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر الجزاء وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ دعا کر لیجیے۔ الحمد للہ رب العالمین، اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم إنا نسألك من خير ما سألك نبيك ورسولك صلى الله عليه وسلم۔ اللهم إنا نعوذ بك من شر ما استعاذك نبيك ورسولك صلى الله عليه وسلم۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ الہ العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے رب کریم ہمارے یہاں جمع ہونے کو قبول فرما۔ اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا دے، اے اللہ تو نے ہمیں اہل قبلہ میں بنایا ہے،
اے اللہ تو ہمیں اہل سنت ہی میں شامل فرما. اے الہ العالمین جتنے بھی باطل افکار ہیں ان باطل افکار سے ہماری حفاظت فرما, ہماری نسلوں کی حفاظت فرما. اے اللہ تیرے نبی نے دین کے راستے کو بالکل واضح کر دیا ہے, اے اللہ تو ان کو جزائے خیر عطا فرما. اے اللہ دین کے اس صحیح اور سیدھے راستے پر چلا. اے اللہ جو لوگ بھی دین کے سیدھے راستے کو تھامے ہوئے ہیں اور دین کے اس سیدھے راستے کی تشریح کر رہے ہیں, اے اللہ ان کی حفاظت فرما, ان کے علم میں برکت عطا فرما, ان کی عمروں میں برکت عطا فرما, ان کی خدمات کو قبول فرما. اے الہ العالمین ان مساجد کی اور مدارس کی حفاظت فرما, ہمارے نسلوں کی حفاظت فرما, نسلوں کے ایمان کی حفاظت فرما, اور مرنے کے وقت ہمیں کلمہ نصیب فرما. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین.